تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. جزاک اللہ، اچھے آیات ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آگے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ شروع ہو رہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کے سامنے اس وقت سورۃ النمل کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. مکی صورت ہے اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ آیات ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی، یعنی ایک کھلی دلیل والی جو کتاب ہے جو روشن کر دینے والی ہے تمام احکامات کو. ہدن و بشریٰ للمؤمنین، اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے، واضح کتاب ہے اور دلائل بھی اس میں ہیں، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کرے گا جو ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ اس قرآن کو آج دنیا میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اور بہت سی نیو سائنٹیفک ریسرچز بھی ان کے سامنے آتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تو وہ ہدایت کی راہ پر نہیں چلتے، ان کی زندگیاں بھی نہیں بدلتی. ٹھیک ہے، سم ٹائمز آپ کو کفار ایسے نظر آتے ہیں جو کہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز ہم مسلمانوں میں سے ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن کے حقائق سے گزر جاتے ہیں، لیکن چونکہ دلوں میں ایمان نہیں ہوتا اس لیے ہدایت نہیں پاتے. پھر فرمایا وہ بشریٰ للمؤمنین، اور بشریٰ بھی کس لیے ہے، بشارت یعنی خوشخبری بھی کس کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ ایمان آتا چلا جاتا ہے نا، اتنا ہی ہدایت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے مطابق ہی خوشخبریاں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص جو کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ ان سارے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، یعنی درجات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو ایمان میں درجات کے مختلف یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ درجے ہیں، اور اس میں یہ کمی بیشی یا فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایمان کے اعتبار سے ہی. جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا ہی آپ ہدایت کے راستے آپ کے لیے واضح ہو جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنی ہی آپ خوشخبریوں کے حقدار بن جاتے ہیں اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے، اور ایمان ہے کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم دلوں میں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم اس کے غلام ہیں اس دنیا میں، وہی ہمارے تمام اختیارات کا مالک ہے، وہی ہمارے لیے خیر و شر کے تمام فیصلے کرتا ہے، وہی ہماری زندگیوں کا مالک ہے، ہماری تقدیر کا مالک ہے. یعنی کہ مسلمان ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہر وقت کے خیال میں، شعور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ شعور کا لیول آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کو ایک جیسا تو نہیں حاصل ہے. کتنی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بہت شعوری طور پر یعنی کہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہیں اور خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کا بھی یہی حال ہے. ہم ایک پگڈنڈی پہ چلے جا رہے ہیں تو کتنی دفعہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ خیالات ہوتے ہیں، کبھی یہ کہ ہم کسی راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے ٹکرا جاتے ہیں. تو ایمان کے ایک لیول پر نہیں رہ سکتے نا. تو لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں اور اس پر استقامت حاصل کریں. تو جتنی زیادہ انسان اس پر استقامت حاصل کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے ہدایت کے راستے واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل کے دور میں دیکھیں کہ حق و باطل کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ یعنی چھوٹا سا بھی زندگی کا فیصلہ کرنا ہو نا تو مومن ٹھٹک کر رک جاتا ہے کہ اب اس کو میں کیسے کروں. ٹھیک ہے، کیونکہ مومن نے وہ فیصلہ کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. ٹھیک ہے، لیکن معاشرے میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، اور بعض اوقات نام نہاد مسلمان ہی بہت سے باطل کو حق بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان حالات میں کیا ضروری ہے کہ انسان علم وحی سے جڑا رہے، اور یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے تلک آیات القرآن، قرآن کی آیات ہیں وہ کتاب مبین اور واضح کتاب کی. تو جب ایمان اندر آتا ہے نا تو انسان اس ہدایت کو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، مجھے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، مجھے حق کا راستہ تھامنا ہے. تو پھر یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ ہدایت ہوتی ہے پھر اتنی ہی زیادہ بشارتیں ہیں. ٹھیک ہے، دلوں میں ایک سکون، ایک ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اترتی چلی جاتی ہے، اور انسان پرسکون ہو کر اس راہ پر چل پڑتا ہے.
پھر خواہ اپنے پیارے ہی سامنے آ جائیں تو وہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے فلاں یہ بات کرے گا یا فلاں یہ کرے گا، یا یہ اب میں حجاب شروع کروں گی تو میرے خامند ہی مجھ پر نکتہ چینی کریں گے اینڈ سو آن. اور ایون آج کل تو اولاد بھی ماں باپ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو جب ایمان اندر ہوتا ہے نا تو پھر انسان اولاد کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو وہ خوشخبریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، روشن ہو گیا ایمان والے کے لیے نا. تو جب وہ روشن اور واضح ہے تو سامنے منزل بھی تو نظر آ رہی ہے نا. اسی لیے صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی اس ایمان کے درجے کو پانے کی کوشش کریں. اگلی آیت میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پہلی بات اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کس حد تک ہماری زندگیوں میں نماز شامل ہے. کیا ہم نماز کے لیے ایک دم سے بے چین ہو جاتے ہیں؟ اور ایمان کی پہچان یہی ہے، یعنی ابھی ہم نے ایمان کا ہی پڑھا نا کہ جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنی ہی ہدایت اور پھر بشارت ہے. تو ایمان کی پہچان یہی ہے کہ مومن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بس یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میری نماز کسی طرح سے اپنے وقت میں ادا ہو جائے، یا کچھ لوگ الحمدللہ افضل وقت کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ افضل وقت میں ان کی نماز چلی جائے. اور اسی طرح سے بہت سے ایسے صالحین ہیں جو کہ تکبیر تحریمہ میں جماعت کے ساتھ شامل ہوئے، اور کتنے سالوں کی مدت، یعنی ان کا یہ روٹین تھی، عادت تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے مرد ہیں کہ جماعت میں پہلی صف ابھی بنی ہوتی ہے اور نماز شروع ہو جاتی ہے، پھر آخر کار تیسری چوتھی اور اس طرح سے سون صفیں فل ہوتی ہیں. تو یہ دل کی میں وہ ایک وہ ہے نا آپ کی بے چینی کہ آپ کتنی جلدی کرتے ہو نماز کی طرف. اگر آپ سستی کاہلی سے رہو گے تو پھر اسی طرح ہی صفیں بنتی ہیں، پہلی صف مشکل سے پوری ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری. تو ہر کوئی اپنی اپنی نمازوں کو چیک کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے مرد بھی. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دوسری بات بتائی لوگوں کے حقوق. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بے حس ہو، وہ لوگوں کا ضرور خیال کرتا ہے. اور یہ اسی لیے تو پھر مال میں سے جب اس کا حصہ نکالا جاتا ہے لوگوں کے لیے تو اس کو بے چینی نہیں ہوتی، وہ بلکہ اس کو خوشی سے ادا کرتے ہیں. اور پھر دوبارہ سے فرمایا آخرت پر وہ ایمان یقین رکھتے ہیں. یہ جو ایمان ہے یہ اس میں حالانکہ آخرت پر بھی یقین شامل ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا ارکان ایمان میں آخرت پر بھی یقین شامل ہے، لیکن اس کو الگ سے یہاں پر فرمایا کیونکہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ دلوں میں آ جاتی ہے تو پھر انسان کو استقامت حاصل ہوتی ہے اور وہ عمل پر ابھرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیے ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یعمہون، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اب دوسرے طرح کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایمان نہ لانے والے ہیں اور کفر کے باعث ان کے اعمال ان کے لیے سجا دیے گئے ہیں. چیز وہ ہوتی نہیں جو ان کو نظر آ رہی ہے، کر وہ شر کا کام رہے ہیں لیکن وہ اس کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں. اور یہ اتنی زیادہ بری کیفیت ہے کہ انسان غلطی برائی کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں، اور الٹا اس کو وہ جسٹیفائی کرے کیونکہ وہ اس کو اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کے اوقات، ہمارے کھانے پینے اور اسی طرح سونے جاگنے میں، یا ہمارا زندگی کا لائف پیٹرن جو ہے جو ایک چل پڑا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شرعی طور پر بنا ہیں لیکن اس کو معاشرے میں اتنا سجا دیا گیا ہے، یا ہر غیر مومن کو اتنی سجی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ اس کو برائی تصور ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور یہ صرف کفار کا حال نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا بھی حال یہی ہو رہا ہے آج کل، کیونکہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے اس کی ایک ایگزامپل اگلے دن میں سننے میں آ رہا تھا، آپ نے بھی شاید سنی ہو، ملک بینک سے نام سے جو قائم کیا گیا ایک بینک. تو اس میں کیا ہے کہ خواتین یعنی جن کا ظاہر دودھ آ رہا ہوتا ہے وہ اپنا دودھ وہاں پہ جمع کرواتی ہیں اور پھر وہاں سے جو ضرورت مند بچے ہیں ان کو دیا جائے. دیکھنے میں یہ بڑی فیسینیٹنگ چیز لگتی ہے نا، لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ ایک ہی علاقے میں اگر یہ صورتحال جاری رہے تو نسب کتنا خلط ملط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے سون جو آپ کا، اور لوگ عورتیں اس میں ہم جیسی بھی پوچھتی فتوے مانگتی ہیں کہ اگر نطفہ اور سپرم جو ہے اور وہ خلط ملط کر کے اس سے اولاد حاصل کر لی جائے، یعنی کہ کامن سینس بھی انسان کی ختم کی جا رہی ہے اور اتنے سجا بنا کے یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کہ ہاں بھائی ہر ایک کو حق ہے، اولاد اس کی نہیں ہوتی تو وہ اس طرح سے حاصل کر لے. کوئی اس میں حلال حرام بھی تو ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد تو نہیں چھوڑا اس دنیا میں نا، ٹھیک ہے، اسباب آپ کے پاس اس وقت میسر ہیں تو، لیکن کوئی شعور ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے. اور اسی لیے وہ پھر جب وہ ہم قیامت کے حالات پڑھتے ہیں نا، جو چھوٹی نشانیاں ہیں کہ بے حیائی اور زنا اور یہ سب کچھ عام ہو جائے گا، تو پھر واقعی یقین آتا ہے کہ ہوگا ایسے، کیونکہ ہم اسی کی طرف تو بڑھ رہے ہیں. اتنا کچھ تو اس وقت ہی ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو سزا ہے ان کے لیے کہ ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں. جب اعمال ہی سج جائیں اور وہ تو سمجھ رہے ہیں ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ اسی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اقتدار کے نام پر یا دوسروں کے ملکوں پر قبضے کے نام پر کتنے خوبصورت وہ سلوگنز بلند کیے جاتے ہیں کہ یہ یہاں کے نیشنز نہیں ہیں، یہ یہاں پر یہ ہیں، اور یعنی کہ ظلم کرتے ہوئے دوسرے کو اس کی زمین سے نکال دینا، اس پر قابض ہونے کی کوشش کرنا. بڑے سے لے کر چھوٹے تک کتنے ہی بے شمار مسائل ہیں جو کہ یعنی کہ انسانی عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو دھڑلے سے کرتے ہیں ان جرائم کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال ان کے لیے سج گئے ہیں، وہ اعمال وہ سجا دیے گئے ہیں نا. آپ اپنی معیشت کو لے لیں، یعنی سودی کاروبار کو لے لیں، کریڈٹ کا جو سسٹم پورا ایک چل رہا ہے، ہمیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول جاتی ہیں اور ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہم اپنے پہننے اوڑھنے میں دیکھ لیں، دیکھا دیکھی کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمارے اس میں شامل ہوتی چلی جا رہی. اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں آپ یہ دیکھ لیں، بہت سی ایسی چیزیں ہم اس لیے لے لیتے ہیں کہ وہ حلال تو ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حلال ہیں لیکن وہ طیب کی کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بہت سی سافٹ ڈرنکس جن کو سافٹ ڈرنکس کے نام پر اب مشہور کیا جا رہا ہے، اس کے آپ سائیڈ ایفیکٹس دیکھ لیں، اور ہم جانتے بوجھتے لے رہے ہوتے ہیں. آج تو آپ گوگل کو کھولیں تو آپ کو کسی بھی پروڈکٹ، کسی بھی ایون طریقے کا بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. یعنی کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمیں سائنٹیفک ریسرچ جب بتا رہی ہے کہ راتوں کو سونا جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے اور دن کو جاگنا، دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا، لیکن الٹ گئے معاملات. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے یہ سارے سافٹ ڈرنکس ہیں، ان کے باقاعدہ انہوں نے بتاتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ برائیاں ہیں، لیکن وہ چونکہ اعمال سجا دیے گئے ہیں، وہ ہمارے ٹیبلز کی زینت بنتے ہیں، ہم خوشی خوشی پیتے ہیں اور پلاتے ہیں. تو فہم یامہون، تو وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں. کہ اعمال ان کے لیے سجے ہوئے ہیں اور ان کو اتنا شعور ہی نہیں کہ وہ برائیاں کر رہے ہیں. تو بات وہی پہلی جو آیت آ رہی ہے نا کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کون ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ کتاب ہدایت دے گی، ٹھیک ہے. اس کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ دیے جاتے ہیں قرآن پاس سے بہت حکمت والے، بہت علم والے کے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکمت والے ہیں، جو سب کچھ جاننے والے ہیں. بات وہیں سے شروع ہوئی تھی نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اور اس نے ہماری تقدیر میں کیا لکھ دیا ہے، ہماری فطرت کیسی بنائی ہے، ہمارے لیے کیسے احکامات اچھے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے. آخرت کے فائدے اور خوشخبریاں تو بعد میں نظر آئیں گی نا، لیکن اسی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ سنت کا ہر طریقہ آج سائنٹیفکلی پروف ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ رب کی طرف سے اتارا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تو خود مخلوق تھے، ان کی طرف تو یہ وحی نازل کی جاتی تھی. تو یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت حکمت والے، بہت علم والے کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. لیکن اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں، یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ جب ہماری زندگیاں اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائیں گی تو وہ یہ ظاہر کرے گا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. اور اسی میں ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر بے شک اہل قرآ یعنی بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بے وجہ اس کے جو وہ کمائیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ آیت میں نے اس لیے ایڈ کی کہ یہاں پر آغاز ہو رہا ہے کہ بے شک اہل قرآ یعنی بستیوں والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے. ٹھیک ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا چاہیے، رزق چاہیے نا، مال چاہیے، دولت چاہیے، اقتدار اختیار چاہیے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے
تو ہم تم پر آسمانوں سے اور زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں گے. سبحان اللہ. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ انہوں نے جھٹلایا، یعنی ان باتوں کو نہیں مانا، تو پھر وہ پکڑے گئے جو وہ کمائیاں کرتے تھے. یعنی ایک طرف خوشخبریاں ہیں اہل ایمان والوں کے لیے اور تقویٰ والوں کے لیے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف وہ جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانیں گے اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے ابھی اس میں جو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ کے ہاں بھی عذاب ہے بوجہ اس کے جو وہ کمائیاں کرتے تھے. اور اسی طرح ایمان کے بارے میں فرمایا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا حصہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیات خاص طور پر میں نے رزق کے حوالے سے نکالی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ مشکل یا رکاوٹ کیسے دور ہوگی. بہت ہم ہیلے کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو مدد کے لیے لاتے ہیں. اس وقت دیکھا کریں کہ ہم اللہ کے آگے کتنا جھکتے ہیں. اگر انسان اس وقت اللہ کا تقوی اختیار کر لینا، اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا، اس سے مانگنا کہ یا اللہ اسباب تو تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو ہی ان کو دینے والا ہے، تو میرے لیے اس مشکل کو کھول دے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسے ہی تقوی والے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان تک نہیں کرتے، یعنی انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور رزق کے دروازے اس طرف سے کھل جاتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہی لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا زندگی میں کہ بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں جائے گی کیونکہ فائنینشلی کوئی مصیبت آ گئی ہوتی ہے، لیکن مال بہنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی طرف. سبحان اللہ. تو وہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ جیسے جیسے تقویٰ کا لیول بلند ہوتا جاتا ہے انسان کے لیے وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم دنیا میں کسی کو وکیل بنا لیتے ہیں نا، مثلا ہماری گاڑی لگ گئی کسی کی گاڑی کو، مسئلہ تو پڑ گیا نا، اب تو کرنا پڑے گا، تو ہم وکیل کرتے ہیں. تو جب ہم وکیل کر لیتے ہیں، اس کو فیس دے لیتے ہیں، تو ہماری تو اپنی تو نیند جو اڑی ہوئی ہوتی ہے سکون میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کیا کر لیا، اپنا وکیل کر لیا کہ وہ اب ہماری طرف سے معاملہ دیکھے گا. تو کبھی سوچا کریں کہ جب مصیبت آتی ہے تو یہ معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. میں اپنا بھی، یعنی ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے صحیح، اور ہم عورتیں تو خاص طور پر اتنی بے چین ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اب بنے گا کیا. کوئی اولاد کی طرف سے تکلیف آ گئی، کوئی بچہ ہدایت پہ واپس نہیں آ رہا ہے، کوئی خاندان کا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری ہے. 100 طرح کے دکھ ہیں نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. تو اس وقت ایمان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا رب یہ کرنے والا ہے، وہ کر دے گا، وہ ہے نا، وہ ہے نا. ان اللہ معیہ سیہدین، جزاک اللہ خیر. ان معیہ ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام جب یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء پر کیسے کیسے مصائب آئے ہیں، تو اس وقت وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. وہ توکل مطلوب ہے ہم سے کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا ہے اور بس اب ہو جائے گا کام. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ بیٹھ جائیں، اپنی سی کوشش اور محنت ہم کریں گے، لیکن نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی اللہ پر ایمان ہے کہ قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اچھی بری تقدیر جو بھی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے. اس نے ہر چیز کے لیے ایک قدر مقرر کر دی ہے، ایک اندازہ ہے. ہم جلد باز ہیں نا، تیزی کرتے ہیں، یہ نعمت نظر آ گئی ابھی مل جائے، میرے بچے کی یہ تکلیف ہے یہ ابھی دور ہو جائے. اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں اور جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ان کو بروئے کار لاتے رہیں. تو اسی میں یعنی ابھی چونکہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا ہے. اس کا نا یہ جو توکل ہے نا اس کا غلط مطلب ہی نہیں لینا چاہیے. یعنی بعض اوقات بہت تقویٰ والے یعنی سو کال تقویٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ وسائل کا استعمال چھوڑ دیں گے, ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں گے, ویسے دنیا کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں, لیکن دین کی بات آئے گی تو بس اللہ ہے نا, وہ چاہے گا تو ہمیں نماز پڑھا دے گا, چاہے گا تو ہمیں ہدایت دکھا دے گا. ایسا دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ نے, یا ہمارے ساتھ بھی سم ٹائمز ہوتا ہے. تو یہاں اگر آپ کبھی دین کی طرف کسی کو بلائیں, یا اپنے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں ہدایت مل جائے گی, چلو ابھی نہیں مجھ سے ہو رہا پھر کبھی ہو جائے گا, یا اولاد سے کبھی ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہمارے نا اس کی ضرورت ہے کہ ہم توکل کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی بھی کام پیش آ گیا ہے تو اللہ پر توکل کریں, اور جتنے بھی ممکن اسباب ہیں نا ان کو آپ استعمال میں لائیں, لیکن اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولنا. وہ اسباب بھی اللہ کے حکم سے ہی کام کریں گے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں, اسی کے حکم سے سبب کام کرتا ہے. اللہ کے حکم سے ہی آگ جلاتی ہے, ادروائز وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی بڑی اہم مثال ہے ہمارے لیے کہ ابھی جو تقویٰ کی بات ہو رہی تھی نا, وہ تقویٰ ہی تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنے میں مجبور, یعنی خوشی سے وہ کودے, مجبور کیا وہ لوگ مجبور کر رہے تھے, آپ تو خوشی سے چلے گئے, اور وہ گل و گلزار ہو گئی کیونکہ اللہ پر ایمان تھا نا. پتہ تھا یہ ایک سبب ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے, لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تب بھی جلائے گی. اور جب ہم سبب کو اختیار کریں تو اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولیں. اسی میں یہ دو طرح کے میں نے اسباب پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسباب ہمیں عطا کیے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا, ان میں پہلے ہیں دنیاوی اسباب کو استعمال کرنا, جیسے کھانا پینا. اللہ نے کھانے پینے کا حکم دیا قرآن میں, لیکن ساتھ ہی فرمایا اسراف نہ کرو. اسی طرح نکاح, لباس اور اپنا گھر بنانا, اور اسی طرح سے بہت ساری اشیاء ہمیں اسباب کے طور پر دی, مال دیے, اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں, یہ سب اسباب میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسباب ہمیں عطا فرمائے ہیں, لیکن ان سے کام لینے والا, یہ کام کب کریں گے, کیا کام کریں گے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری طرح کے اسباب ہیں جو کہ اخروی اسباب ہیں, وہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا ہی رزق کے دروازے بھی کھلتے چلے جاتے ہیں اور مشکلات دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. تو مثلاً ایمان ہے, عبادات ہیں, اعمال صالح ہیں, اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اور اسی طرح کے دوسرے اسباب. ان کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ یہ اسباب ہیں. یعنی اسباب کیا ہوتا ہے, سبب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز تک پہنچنے کے لیے کوئی مین اختیار, ریسورسز, مین وسیلہ وہ اختیار کرنا. ٹھیک ہے, مثلاً اگر آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہے تو آپ کے پاس گاڑی ایک سبب ہے, اگر گاڑی نہیں ہے تو ٹانگیں ایک سبب ہیں, یہ بھی سبب ہی ہے نا, چل سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے. تو یہ تو ہم سوچتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ایمان, عبادات, اعمال صالح, دعوت اللہ اور جہاد فی سبیلہ ہی بھی اسباب ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح دوسرے, اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں, بدر کا میدان ہے, اور کیا ہوا تھا, مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں مقابل 100 گھوڑے ہیں, اور اسی طرح تعداد کو بھی دیکھ لیں, ادھر 300 ہیں, 313, اور ادھر 1000 کا لشکر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ خالی گھوڑے ہی اگر وہ دوڑاتے ہوئے آ جاتے تو آگے فوج کو پیس دیتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی. تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, اور اتنی دعا کی کہ حتیٰ کہ چادر گر گئی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کے ان کو اٹھایا. سبحان اللہ. حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اللہ کیا کام ہے, اللہ لے گا. آپ کہہ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ یا اللہ آج اگر یہ چھوٹی سی تیری جماعت یعنی کہ ختم ہوگی تو زمین پر تیرا نام لیوا نہیں رہے گا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہم نبی ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم دعا کی طرف کتنی دیر جاتے ہیں. جیسے فرض کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں. دعا کرنے کے باقاعدہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ آپ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, پھر درود پڑھیں, پھر اس کے بعد دعا کریں, پھر اس کے بعد درود پڑھیں. تو بغیر درود کے تو معلق ہو جاتی ہے دعا بھی.
تو یہ سارے ارکان اور شرائط ہم دیکھیں کہ کیا ہم ہماری زندگی میں ہیں. یعنی ہم نے ان باتوں پہ کبھی سوچا نہیں نا کہ یہ اسباب ہیں دعا کی قبولیت کے. تو ہم تو بس یہ سوچتے ہیں اچھا میرے پاس آج بچوں کو بھوک لگے گی دوپہر کو تو میں نے کھانا بنا دیا ہے. سبب ہے نا, ہے ہمارے پاس. اور پتہ ہے پھر یاد کب آتا ہے اللہ, جب نہیں ہوتا ہے نا. جیسے آپ چاہے آپ کے پاس گھر فریج میں بھری پڑی ہو لیکن آپ بیمار ہو گئی, آپ سے اٹھ کے کھانا نہیں پکایا گیا, تو اب آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آج تو کوئی بھیج دے کچھ. یا یہ کہ آپ جیسے میں نے آپ آج کو پکڑ لیا آپ کو اور آپ لیٹ, اللہ نہ کرے لیٹ ہو جائیں, یا آپ کچھ پکا کے نہیں آئیں تو ذہن میں یہی گھوم رہا ہوگا یا اللہ مدد کر دے گھر جا کے پکانا ہے. تو یہ اس کو نا اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسباب تو ہیں, ہم ظاہر ہے ہم اٹھیں گے اسباب استعمال کریں گے, لیکن اس کے علاوہ جو اخروی اسباب ہیں نا, ایمان, میں پھر سے دہراتی ہوں, ایمان, عبادات, یعنی اگر کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو نوافل کو بڑھانا ہم کرتے ہیں. وہی ہماری ظہر 4 سنتے 4 فرض 2 سنتے ہوتی ہیں. خود پہ ہم لازم کر لیں کہ ہم نوافل کو بھی کریں گے. 2 نفل ہیں جیسے ظہر کے, اسی طرح مغرب کے 2 نفل ہیں, عشاء کے نوافل ہیں, اور اسی طرح اعمال صالح کو بڑھانا. اس کی نا ایک بڑی مشہور حدیث اور وہ واقعہ ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا, سبب پیش کیا تھا غار والوں نے. اب ان کے پاس وہ ایسی مصیبت میں گھر گئے تھے کہ نکلنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, نہ تو اندر سے وہ زور لگا سکتے تھے, اتنا بارش ہو رہی تھی, اپنی طرف سے تو پناہ لینے گئے نا, لیکن لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور اوپر سے پتھر آ کے گرا اور اس نے غار کا دروازہ ہی منہ ہی بند کر دیا. تو آخر ان میں سے ایک بولا کہ آؤ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیک اعمال کرنا یہ بھی دراصل اللہ کی راہ میں پھر اس کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی مصیبت میں جا پھنسیں. اور اسی طرح الدعوہ الی اللہ, اللہ کی طرف بلانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ہماری طرف سے احسان نہیں ہے, یہ تو ہم اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ آپ اس راستے پہ لوگوں کو بلاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خود ہدایت پہ گامزن ہو جاتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اولاد جو آپ کو تنگ کر رہی تھی اور آپ ہر وقت اسی کی بھلائی کے لیے کوشش ہیں, 24 گھنٹے آپ کو یہی فکر سائی رکھتی ہے, اس نے کیا کھایا, اس نے کیا پڑھا, اس نے آج ہوم ورک کر لیا یا نہیں. اب آپ نے ایسی مائیں دیکھی ہوں گی, اگر آپ ایسی ہیں تو یہ چینج کریں اس مائنڈ سیٹ کو. ٹھیک ہے, ہم صرف ایک بچے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, ہم پر بہت سارے لوگوں کی بہت سارے کاموں کی ڈیوٹیز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ مائیں کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے بس اسی وہ 24 گھنٹے ایک ہی سرکل میں ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو روتا ہوا چھوڑ دیں, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا, ایک توازن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو دعوت الی اللہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی وسیلہ ہے اللہ کی طرف جانے کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کر دیتے ہیں. ایک عورت ہے, اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ دین کے بھی کام کر رہی ہے, اس کے زندگی کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دوسروں کی ہدایت کا ذمہ لیتے ہیں نا, تو آپ کے بچوں کو ایسے استاد مل جاتے ہیں جو ان کی ہدایت کا ذمہ لے لیتے ہیں. اس کی مثال تو آپ نے کتنے ہی لوگوں کے منہ سے سنی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہاں آپ پریشان تھے, اچھا بچے کو کس مدرسے میں بھیجوں, کہاں سے کراؤں, آپ اپنا کام کرتے جائیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی تربیت کسی حد تک آپ نے کرنی ہے, لیکن 24 گھنٹوں میں آپ کو بچہ کتنا پروڈکٹیو ٹائم دے گا. یا کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے, آپ نے ایک ہی اسٹوڈنٹ بس پکڑ لیا کہ ہر وقت اس کو ہی اچھی باتیں بتاتے رہنا, تو کیسے ورک آؤٹ ہوگا, نہیں ورک کرتا نا. بچے تو اگر 45 منٹس کی کلاس ہے نا, تو اس میں 20 یا 25 منٹ مشکل سے آپ کو دیتے ہیں, اور اس میں سے بھی کوئی 3 یا 4 5 منٹ کی بات وہ یاد رکھتے ہیں. تو آپ ارد گرد سب دیکھتے رہیں کہ آپ کو مزید کیا کام کرنے ہیں. تو جو آپ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع ہو جاتے ہیں, اور ظاہر ہے اس طرح بلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, علم سیکھنا پڑتا ہے. تو علم حاصل کرنے والے کے لیے تو یعنی پرندے اور سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ دعوت الی اللہ کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے لیے خاص دعاؤں کا وقت نہیں مل رہا نا, تو سبحان اللہ مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. آپ دعوت الی اللہ کا کام کر رہے ہیں, آپ کی مصیبتیں خود ہی راستے سے ہٹتی چلی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح سے انشاءاللہ سوچنا ہے. تو کیونکہ اس سے نظر ہٹانا بڑا مشکل ہے, یعنی اگر آج اس وقت ہی آپ کے سامنے کوئی مشکل آ جائے نا, تو سب سے پہلے ذہن میں نا سبب آتا ہے, اچھا میرے پاس یہ چیز ہے کہ میں اس مشکل کو دور کر دوں. اس میں ذرا فرق کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے سب سے پہلے دوڑ کدھر کرنی ہے, اخروی اسباب کی طرف.
اور جہاد فی سبیل ہی، ہمارا جہاد کیا ہے؟ عمرہ اور حج، یا گھر پہ کام کر لینا، ٹھیک ہے. یعنی گھر کے جو بھی آپ دیکھیں کہ جیسی عورت کی صحت ہوتی ہے، پھر بچوں کے ساتھ جیسا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، تو عورت تو گھر میں بھی ہر وقت جہاد میں ہی ہوتی ہے. تو یہ اگر آپ شوق کے ساتھ اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دیتے ہیں. یہ اسباب آپ کی مشکلات کو دور کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. اچھا، اس میں ہی اب یہ ایک اور چیز ہم پڑھتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو سیکھا ہے نا، یعنی بطور مسلمان ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کے اسباب استعمال کرنے ہیں، لیکن ان میں پھنس نہیں جانا، اللہ کو نہیں بھولنا. سبب استعمال کرتے ہوئے بھی دعا اللہ سے ہی کرنی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس سبب میں طاقت یا اس سبب سے جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ تبھی ہوگا جب اللہ کا اذن ہوگا. اذن کے بغیر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ راستہ ہمارے لیے کھل جائے گا. اس کے برعکس جب کوئی انسان اسباب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر مختلف طرح کے مصائب آتے ہیں، عقوبات آتی ہیں، سزائیں آتی ہیں، اور ہر سزا جو ہوتی ہے اپنے سے پہلے سے زیادہ شدید ہوتی ہے. پہلی کیا ہے؟ الاسراف. ابھی جب ہم نے بات کی نا دنیا کے اسباب کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرو. تو جب انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس اسباب ہیں، کھانے پینے کو بے شمار ہے، اور رہنے اوڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس کے پاس، سواریاں ہیں، مال جائیداد ہے، کرنسی ہے، ہر ملک میں اس کا کوئی نہ کوئی ریزورٹ ہے جہاں پہ وہ ایزیلی جا سکتا ہے، جہاز اس کے تابع ہیں، ٹکٹس وہ بائی کر سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اور یہ سب اسباب وہ استعمال کر سکتا ہے، اور ایمان کے بغیر، ایمان نہیں ہے وہاں پر، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسراف کرتا ہے، یعنی بے جا ضائع کرنا. اور اس کو ظاہر ہے اب جو میں نے ابھی مثال دی ہے تو بہت کسی لینڈ لارڈ کی مثال ہے، آپ کہیں گے میں تو وہ نہیں ہوں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایمان نہیں ہوتا یا اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو گروسری لا کے فریج میں رکھ دینا اور وہ خراب ہو جانی، استعمال ہی نہ کرنی. یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. اور اسراف کس طرح ہوتا ہے؟ ضرورت کی چیزوں میں ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم وہ لائے تھے کہ وہ ضروری ہے، یعنی کہ ہمیں چاہیے ہے، لیکن وہ ایکسٹرا تھا، ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ کہ آپ خود ایکسٹرا لے آئے کہ پتہ نہیں سیل ختم ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں. بھائی اپنی طاقت بھی تو دیکھیں، آپ کو کاٹنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں. تو بہت سی سبزیاں یا پھل اس لیے کہ بچے تو کاٹنے کے عادی نہیں ہیں، آپ نے ان کو کاٹ کے دینی، آپ بھول گئیں تو وہ ضائع ہو گیا. تو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ جب اسباب کو انسان بغیر ایمان کے استعمال کرتا ہے نا تو پھر سزائیں آتی ہیں. یہ اسراف جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سزا ہے. ہم اس کو سزا نہیں سمجھتے. کیونکہ ہم تو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں. اچھا میرے پاس مال تھا، میرا مال تھا نا، میں نے کمایا تھا، میں نے لگا دیا، اور وہ کھایا نہیں، وہ ضائع گیا، وہ ڈسٹ بن میں گیا، ٹھیک ہے، یا بچوں نے وہ پسند ہی نہیں کیا ہے جو بھی. تو یہ اس کی سزا وہاں پر بھگتنی پڑے گی نا، کیونکہ ولا تسرفوا کہہ کے فرما دیا کہ کھانا پینا تو ہے لیکن اسراف نہیں کرنا. اور ایسا شخص کیا ہوتا ہے کہ جب اس پر اسراف کی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک مومن ہے، اس کے لیے فرمایا کہ اس کے رزق میں معلوم حصہ ہے. کیوں نہیں آپ نے $40 کی گروسری کی تو $5 سائڈ پہ کر دیے؟ اب تو خیر وہ کارڈ میں ہوتے نہیں نا، تو اس کا طریقہ پتہ کیا ہے کہ کیش بیک لے لیں اسی وقت ہی. ویسے بھی تو آپ نے اندر کوئی ایکسٹرا شاپنگ کرتے ہوئے $5 لگا دینے تھے نا، یعنی فار ایگزامپل. اب تو خیر ہم ایسی کیلکولیشن نہیں کرتے لیکن کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں کہ اسراف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا بغض آتا ہے اس کے لیے، رحمت سے نکل جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضامندی سے ناراضگی میں چلا گیا. اللہ نے تو مومن کے مال میں حق رکھا ہے، کسی معلوم ایک حق رکھا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں وہ ایسے ہی بچاتی تھیں. بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ ایک خاتون کے بارے میں سن رہی تھی کہ ان کے گھر میں اتنا آٹا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں 7 روٹیاں ہی پکیں اور 7 ہی بندے ہوتے تھے کھانے والے. تو وہ ہر پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کے تو 8ویں روٹی پکا کے صدقہ کر دیتی تھی. تو ہم اتنا نہیں کرتے کہ اگر ہم دیکھیں اور ہم تو گھر سے سوچ کے بھی نہیں جاتے، وہاں جا کے پھر بھی تھوڑا بہت سوچتے ہیں اچھا یہ چیز سیل پہ یہ نہیں ہے جو بھی. تو اگر آپ نے سوچا کہ آج میں نے فار ایگزامپل $30 کی گروسری کرنی ہے، 35 کی،
تو اندر گئے تو آپ کو 3-4 اور چیزیں نظر آئیں، وہ سے لگی ہوئی اٹھا لو کرتے کرتے آپ نے $50 تک بات پہنچا دی. لیکن یہی اگر آپ سوچتے کہ میں نے $35 کی گراسری کرنی ہے اور اس میں سے 5 میں نے کیش بیک لینا ہے، صدقے والے فنڈ میں ڈال دینا ہے، تو آپ کو شیطان نے طرح طرح کے وسوسے ڈالنے تھے. ٹھیک ہے، تو سوچ کو انشاءاللہ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اسراف سے بچنا ہے. اگر گھر سے پلان کر کے جائیں گے نا کہ مجھے اتنا ہی صرف کرنا ہے اور باقی کچھ نہ کچھ اپنی یہ جو آپ رکھیں گے نا $5 الگ، یہ دراصل آپ نے بچا لی ہے. وہ تو جو آپ نے 35 لگائے نا وہ تو کھا لیے، وہ وہاں کے لیے بچ گئے اللہ کے ہاں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ جو اسراف کرنے والا نا، یہ اپنے نفس پر ہی اسراف کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو پہلی یہ عمل کا نقطہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم اسباب کو استعمال کریں تو اس میں اسراف نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ گندم کا ایک دانہ یا چاول کا ایک دانہ پک کے بڑا ہونے میں اور ہمارے گھروں تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ کا پورا نظام کائنات کام کرتا ہے. کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا، کیونکہ فور گرانٹیڈ ہم لیتے ہیں نا. چیز آ جاتی ہے ڈسٹ بن میں چلی جاتی، چاول ایکسٹرا پک گئے نہیں کھائے گے پھینک دو. اور یہ ہمیں عموماً ہماری پارٹیز میں ہمارے اور دل اتنا دکھتا ہے، لیکن کہاں کہاں آپ اصلاح کر سکتے ہیں. تو لیکن اپنے زندگی میں تو ہم کر سکتے ہیں نا، جس حد تک ہم سے ممکن ہو، جس حد تک ہم روک سکیں. اس کے بعد آتی ہے تبذیر. جب انسان اسباب کو ایمان کے بغیر استعمال کرتا ہے تو پہلی تو یہ کہ مصیبت آتی ہے اس پر اسراف کی، یعنی یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اسراف میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے تبذیر. تبذیر کیا ہوتی ہے کہ اسراف میں جب انسان پڑتا ہے تو اس سے اگلا مرحلہ تبذیر ہوتا ہے. پھر وہ ان چیزوں میں صرف کرتا ہے جو اس کو ضرورت بھی نہیں تھی. اسراف تو یہ ہوتا ہے نا کہ ضرورت میں زیادہ خرچ کرنا. تبذیر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ضرورت تھی وہاں خرچ نہ کرنا، یعنی دین کے کاموں میں لگانے کی ضرورت تھی، یا یہ کہ اپنے گھر میں بھلے کے کاموں پر وہ نہیں لگائے، باہر ادھر ادھر لٹایا، اور وہ جگہ جہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی لگانے کی وہاں پہ لگا دیا. اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے نا، کہ کون مجھے پکڑ سکتا ہے، میں نے تو میری تو چیزیں ہیں، میں نے ہی کمائی ہیں ساری. تو اور اس کے لیے قرآن میں سورہ الاسراء میں فرمایا 27 ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے شک یہ جو مبذرین ہیں، تبذیر کرنے والے ہیں، تبذیر ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، جس میں یعنی ضرورت نہیں ہے اس میں مال لگانا. یہ شیاطینوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، کفورا. تو یہ ناشکری ہوتی ہے کہ انسان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے، ان کو ان جگہوں پر لگائے جہاں پر وہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو اولاد ہے نا، یہ بھی نعمت ہے. اولاد کو ان کاموں میں پھنسا دیا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ اس کو دنیا میں فائدہ تھا نہ آخرت میں فائدہ تھا. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو اتنی بڑی بڑی ڈگریز ہیں جن کو ہم کرانے کے لیے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کتنا وہ یعنی شعوری طور پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ہمارے کام کی ہیں. یعنی صرف ہمارا مال جو ہم کھاتے پیتے ہیں، پہنتے اوڑھتے ہیں، یا ہمارے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، یہی تو نعمتیں نہیں ہیں. ہماری اولاد بھی تو ہمارے لیے نعمتیں ہیں. اسی طرح ارد گرد جو بھی ہمارے لوگ ہیں یہ بھی تو نعمتیں ہیں اور یہ بھی اسباب ہی ہیں. تو ان کو آپ نے کہاں پر لگایا؟ تو جب انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہوتا، تو پھر وہ ان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے بے دریغ استعمال کرتا ہے. اور بڑی مثالوں سے لے کر چھوٹی مثالوں تک دیکھ لیں کہ غریب ملکوں کو دینے کی بجائے سمندروں میں گندم بہائی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ اس کو شو کیا جائے. یہ اس کو معیشت کی اصلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے اتر گئے. اور اسی طرح اب ہم اپنی عام زندگی میں دیکھ لیں کہ ہمارے رشتہ دار تو محروم رہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بھی ہمارے پھر برابر کے ہو جائیں گے نا، ہم کیوں دیں ان کو؟ ایسی سوچ کا ہونا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ناشکری ہے دراصل. کیونکہ شکر انسان کو پھر نعمتوں کو ضائع نہیں کرنے دیتا. جو انسان یہ جانے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اور یہ مجھ سے ان کا سوال ہونا ہے اور یہ مجھے کسی کام کے لیے ملی ہیں، اور وہ تو پھر وہ ان کی قدردانی کرتا ہے. اور جب آپ قدردانی کرتے ہیں نا، یعنی کسی چیز کو ویلیو کرتے ہیں، جیسے گولڈ ہے، گولڈ کو آپ آلو کی طرح نہیں پھینکتے ڈسٹ بن میں، آلو کو چاہے پھینک دیں، ہے نا. تو جب آپ کسی چیز کو ویلیو کرتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر نہیں آپ اس میں اسراف کرتے، نہ ہی تبذیر کرتے ہیں.
پھر اسی طرح فرمایا کہ جب اسراف ہے اس کے بعد تبذیر، اس کے بعد خوشحالی الطرف، اس میں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا، الاسراء میں آتا ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں بستی کو، تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے تو ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہلاک کر دینا بری طرح سے، استغفر اللہ۔ یعنی تو دنیا میں یہ سزا ہوتی ہے کسی، اچھا دنیا میں ہم کسی مطرف کو دیکھیں نا، یعنی جو بہت خوشحال ہے اور اس کو تو کوئی مصیبت ہی لاحق نہیں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے خریدتا ہے، اس کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ بڑا خوش قسمت ہے، اللہ اس سے خوش ہے، ہاں یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے تبذیر کے بعد، کہ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصائب میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، وہ نہیں پلٹتے اللہ کی طرف، پھر ان کو اللہ تعالیٰ خوشحالیاں دے دیتے ہیں، ان پر زندگی کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ اس میں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، جیسے انہوں نے کہا، اور وہ اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر بات ثابت ہو جائے اور ان پر ہلاکت یعنی چسپاں ہو جائے، یعنی یہ کہ یہ پروف ہو جائے کہ یہ اتنے نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اور اسی طرح قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا، وہ جب اپنے مال و دولت کے ساتھ نکلا تھا تو لوگوں نے بڑا رش کیا تھا، اور جب وہ زمین میں دھنسایا گیا تو کیا ہوا تھا؟ وہی جو اس کی قسمت پر رش کر رہے تھے، تب ان کو عبرت نظر آئی کہ یہ ہم کیا چاہ رہے تھے اپنے لیے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص اس طرح دھنسایا دیا جائے، یا اس طرح بڑے بڑے مصائب تو نہیں آتے لیکن ڈپریشن عام ہے، اتنے خوشحال لوگ ہوتے ہیں لیکن زندگی میں ان کے چین نہیں ہے، ٹیبلٹ لے کے سوئیں گے ہر وقت، یہاں تو ان کو کوئی درد چھڑی رہے گی، جس سے بیٹھیں گے اس کو اپنے مسئلے کا حل سنائیں گے۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے مصیبت ہوتی ہے، یہ عقوبت ہے، یعنی کہ ایک سزا ہے جس میں وہ بندہ ڈال دیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے سزا ہے۔ نعمتیں تو اس کے پاس بے شمار بے بہا ہیں، لیکن اس کا دل نہیں مطمئن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ سے دل جڑا ہی نہیں ہوا، اپنی زندگی کا مقصد ہی وہ بھولے بیٹھا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو انہوں نے اس میں خوب نافرمانی کی، نافرمانی یعنی کہ حدوں سے بڑھے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اپنے اقتدار کا غلط استعمال کیا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نافرمانیاں نعوذ باللہ ہم عورتیں بھی گھروں میں کرتی ہیں، کبھی خامند کے خلاف سرکشی دکھائی، کبھی اپنے ہی بچے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں ہیں اور ہمارے اختیار میں دیے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے مالک بنا دیے گئے ہیں، کیونکہ مالک تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا۔ پھر اس کے بعد چوتھی سزا جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان جرائم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے نا، تو پہلے تو اپنی ہی زندگی اس نے بھر لی نا نعمتوں سے اور سب کچھ، اس کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو بہت سارے اختیارات ہیں، وہ پھر لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیتا ہے، ان سے نعمتوں کو روکنا، ٹھیک ہے، ہر چیز کا مالک خود ہی کو سمجھنا۔ جیسے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، فرعون کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، اور اسی طرح ہم سامری کو دیکھ لیں، تو یہ کیا تھا کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جرائم میں پڑ جاتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور ہلاکت آتی ہے، جو 5ویں سزا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اصل میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اسباب کو استعمال کریں، لیکن ہم کسی بھی نعمت کو ہاتھ لگائیں نا، ایون کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو، تو یہ نہ بھولیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے۔ بعض عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اتنے مال و دولت ہوتا ہے لیکن وہ سستی اور کاہلی میں دن گزار دیتی ہیں، اتنے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کے دین کی راہ میں استعمال کر سکتی ہیں، لیکن وہ سوئی پڑی رہتی ہیں، نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں، فریج میں لالا کے نعمتیں خامن نے ڈال دی ہیں، وہ بیکار جا رہی ہیں، گھر ہے تو وہ فساد کا نمونہ پیش کر رہا ہے، کہیں کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے، کوئی ہارمنی نہیں ہے، کوئی بچوں کا خیال نہیں ہے، کوئی ان کی تربیت، کوئی علمی کوئی دینی تربیت ان کی کرنی ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ اور پھر بعض ایسی خواتین ہیں جو کہ پھر کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اللہ سے نہیں جڑتے ہیں اور اسباب آپ کے پاس آئی جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشحالی تو بہت ہو رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہی سارا دن سنوارنا، اپنے آپ کو دیکھنا، میں یہاں سے ٹھیک لگ رہی ہوں، وہاں سے ٹھیک لگ رہی ہوں، 10 دفعہ کپڑے پہن کے دیکھنا فٹنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو یہ ساری بھی چیزیں کیا ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہی ہیں، تو ان سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بلند عرفہ مقاصد کے لیے پیدا کیا دنیا میں. ان کو پہچاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے. اور زندگی ہمیں کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میری تو آپ سب کو جو ہے نا بہنیں سمجھتے ہوئے درخواست ہے کہ اگر آپ ابھی بھی قرآن سے نہیں جڑے ہوئے, قرآن سے اصل علم نہیں حاصل کر رہے, قرآن کیا کہتا ہے, کدھر ہمیں بلا رہا ہے, تو ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اور یہ اتنا حسرت کا مقام ہوگا نا ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے دنیا میں ان کو وقت دیا گیا, وسائل تھے, بے شمار نعمتیں تھیں. جیسے ابھی جس عورت کا میں ذکر کر رہی ہوں اس کے پاس بے شمار وسائل ہیں. اس کو اٹھ کے کسی کے گھر کا کام نہیں کرنا پڑتا, اس کو اٹھ کے کوئی نوکری نہیں کرنی پڑتی, خامد لا کے اس کو دے رہا ہے, لیکن وہ غافل ہے اپنی زندگی کے مقصد سے ہی. اور ہم لوگوں میں دیکھیں نا کہ ہم یوزلی عورتوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, شادی ہو جائے کتابیں بند کر دو, چاہے وہ دنیاوی علم تھا چاہے دینی تھا, وہ سارا بند ہو کے ختم. حالانکہ وہ جو دینی علم یا دنیاوی علم بھی تو آپ کو آپ کے ماں باپ نے محنت کر کے دلوایا تھا, کسی وجہ سے دلوایا تھا, اس کو بھی استعمال کریں, بروئے کار لائیں. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کا علم ہے تو اس سے نشر و اشاعت کریں اس دین کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی بھی اور بھی علم جو بھی ہے آپ کے پاس, اس سے لوگوں کی زندگی کو آسان کریں. اور یہ سب ہدایت کب آتی ہے؟ جب انسان دین سے جڑا رہتا ہے. اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہماری زندگی میں کرنے کے کام یہ ہیں. میں کدھر غافل اپنی زندگی گزار گیا, 10 سال گزرے, 20 سال گزرے, مجھے خبر ہی نہ ہوئی. تو وہ جو اس دن جو حسرت ہوگی نا, وہ جو قیامت والے دن کی مصیبت آ پڑے گی نا, کہ انسان واپس نہیں لوٹ سکے گا. اور یہ جو بڑے بڑے مصرفین کا ہم نے ابھی یعنی کہ پڑھا, تو ان کے لیے تو یعنی جہنم کے درکات ہیں, اور ایسے ایسے خانے ہیں کہ جہاں پہ بند کیے جائیں گے تو پھر نکالے نہیں جائیں گے, کوئی ان کی پکار نہیں سنے گا. اور دوسری طرف وہ اتنی خوشخبریاں ہیں تو ہم ان کو پانے کے لیے بے چین ہوں. ہم اس کو کیوں ہلکا لیتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی جگہ پر نعمتیں بڑھ رہی ہوں اور کسی کو 100% دے دی جائے اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے, تو میں وہاں پہ کیا کر رہی ہوں گی؟ میں یقیناً روؤں گی نا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ناانصافی ہوئی. تو قیامت والے دن وہ لوگ جو بڑی بڑی خوشخبریاں پا رہے ہوں گے, کوئی ممبروں پر تشریف رکھے ہوئے ہوں گے, کوئی عرش کے سائے تلے ہوں گے, کوئی یعنی انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے, تو اور کچھ لوگ ان کو بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ انہوں نے اتنے مرتبے کیسے پا لیے, کیسے ان جگہوں پر پہنچ گئے. وہ اسی دنیا میں کچھ کر کے گئے نا, اور یہ انہیں کس نے بتایا تھا؟ انہیں قرآن نے تعلیم دی تھی. نہیں تو دنیا میں تو اتنی رنگینیاں ہیں نا, جیسے بھی بات ہوئی نا کہ اعمال سجا دیے گئے ہیں, پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ کیا کریں, کدھر جائیں. تو پھر سکون کہاں پر ہے؟ اللہ کے کلام میں. اس کو میری بہنوں چاہے مہینے میں 1 دن کوئی کلاس کرو, ٹک کے بیٹھ کے سمجھ کے پڑھو. اور ہاں یہ بھی یاد رکھو, جو کام آپ چلتے پھرتے سیکھتے ہو نا, کبھی زندگی میں دماغ پہ اثر نہیں کرتا. دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کو آپ آزاد چھوڑتے ہیں کہ جاؤ پڑھو, ساتھ ساتھ وہ ٹی وی دیکھ لو اور ساتھ میں یہ بھی سن لو. ہوتا ہے ایسے؟ نہیں. کھانا کھا رہے ہو, چلو ٹی وی بھی دیکھ لو, اسی پہ ہی میتھ سیکھ لو گے, کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ اپروچ ہماری دین کے بارے میں ہے. وہ اچھا بچے بھیج دیے اسکول, سارے کام ہو گئے, اچھا چلو ابھی قرآن تو نہیں پڑھا جا رہا, چلو لگا لیتی ہوں, چلو لگا تو لیا, تلاوت چل رہی ہے, ادھر برتن دھونے تھے یاد, اور برتنوں کی کھٹ پٹ ہو رہی ہے ساتھ میں, تلاوت کیا سنی جائے گی. اسی طرح کوئی لیکچر سننا تھا تو اس کو چلا تو لیا, لیکن اتنی دیر میں کوئی خیال آیا, وہ تو شیطان تو ڈالے گا, اس کا تو کام ہی یہی ہے, اس نے تو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے. آپ 10 دفعہ اٹھے, وہ لیکچر وہیں پہ چلتا رہا, کوئی ایک بات بعد میں یاد نہیں رہے گی. یاد رکھیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہفتے کے 7 دنوں میں سے کوئی 1 دن مخصوص کرنا پڑے گا, اور اس وقت ٹک کے بیٹھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے شروع میں محنت کرنی پڑے, 15 منٹ محنت کرنی پڑے, 20 منٹ, لیکن میں نے کرنی ہے بھائی, آپ تہیا کر لیں. ہم اتنے کاموں کا کمٹمنٹ کرتے ہیں. آج میں نے ضرور اچھی بریانی بنا کے کھلانی ہے قامت کو, آج خوش کر دینا ہے اس کو میں نے, کیونکہ آج میں نے اس کو مال لے کے جانا ہے. یہاں اب بچوں سے کوئی مطلب کی چیز نکلوانی ہے تو اس کے ہم بڑی کمیٹیڈ ہوتی ہیں عورتیں. آج میں نے اس میں 12 ریسیپیز ایسی کوئی ٹرائی کرنی ہے کہ ایک اچھوتی چیز تیار ہو جائے. لیکن یہ معاملہ دین کے معاملے میں ہم غافل ہو گئے ہیں, اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب, یہاں پہ دین نہیں ہے, وہاں پہ وہی ڈسٹریکشنز ہی ہیں, وہی دنیا کما لو, اسباب ہیں. اور اسباب میں ہم اتنی بری طرح پڑ گئے ہیں نا کہ نماز کے وقت بھی ہمیں اللہ نہیں نظر آتا, ہمیں سبب بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. بس تھوڑی سی یہ ختم ہوگا نا تو انشاءاللہ, کیونکہ میں نا ڈسٹریکٹ ہو گئی, میرا
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں. تو میں آپ کو بتا یہ رہی تھی کہ شروع میں آپ کو خود کو باندھنا پڑے گا. کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے یا اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، دماغ میں بٹھانے کے لیے نا محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مشکل نہیں ہے، اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن سیکھیں. اولین صورت تو یہی ہے کہ آپ جائیں، ملیں لوگوں سے، ان لوگوں سے ملیں جو وہاں پر قیامت والے دن بڑے بڑے رتبوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ کہاں تھے دنیا میں؟ ہم نے تو ان کو تلاش ہی نہیں کیا. آج ہم تمنا کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں. اور آج اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جا کے دین سیکھو تو ہم کہتے ہیں او 40 منٹ کی ڈرائیو ہے، گیس بھی لگے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن ادھر ہمیں کوئی کہے کہ وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے یا یہ چیز سستی مل رہی ہے تو ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو خود سے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بہترین صورت تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ کمٹ کریں کہ مجھے جا کے ملنا ہے. کیسے وہ لوگ اس مرتبہ تک پہنچے ہیں؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو گھروں میں خود کو مقید کر لیں کسی ایک کونے میں، کہ اس کونے میں نے 40 منٹ اپنی اسٹڈیز کو دینے ہیں. اور جو لوگ تو زیادہ کر سکتے ہیں وہ ہر روز کریں. یہ نمازیں تو الگ ہے نا، لیکن اس کے علاوہ دین کو سیکھنا ضروری ہے. دیکھیں، دین نہیں نہ سیکھیں گی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی. ایک وقت آئے گا آپ کہیں گی میں نماز کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں پڑھی؟ نہ بھی پڑھوں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. چلو چھوڑی، آج ظہر کی چھوڑی، کل عصر کی چھوڑ دوں گی. او فجر کے وقت تو نیند آ رہی ہے، وہ فجر کی بھی چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، تو جب تک ہم دین کو سیکھیں گے نہیں نا تو اعمال پر استقامت بھی نہیں ملے گی. تو انشاءاللہ تہیہ کرنا ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے روزانہ کے، اور ہم کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں. میں نے تو آپ کو آپشن ذرا بعد والی شروع والی دی ہے نا، کہ مہینے میں 1 دن رکھ لیں، 1 گھنٹہ لگانا ہے، ہفتے میں 2 دن رکھ لیں یا ہفتے میں 1 دن رکھ لیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر دن میں ایک لمحہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اچھا، اگر برتن دھو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تیری رضا کے لیے کہ وقت پر کام ختم ہو جائے. روزانہ کے جیسے 10 سے 11 کا ٹائم بہت گڈ ہے. روزانہ خود کو کہہ لیں کہ میں نے یہ والا ٹائم تو میں نے اس کونے کو ہی دینا ہے. بس شروع میں ہوگا، کوئی تنگ کرے گا، کوئی یہ کرے گا، کوئی وہ کام یاد آئے گا، لیکن انشاءاللہ اگر آپ خود گھر میں نہیں جڑ سکتے ہیں تو کسی کو بڑی بنا لیں. سچ میں بڑی بناتے ہیں نا بچوں کے لیے، بڑے کیوں بناتے ہیں؟ جلدی جا کے جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جوڑیں، ان کی فکر بعد میں. ہم عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساروں کی فکر کر رہی ہوتی ہیں، اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہاں. اور ایسے ہی کرتے کرتے پورا 1 ڈیکیڈ 10 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں. اسی میں سورہ النمل کی آیت میں نا 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. آیت نمبر 14 ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور انہوں نے بظاہر انکار کیا ان کا، یعنی ان نشانیوں کا، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کے نفسوں نے ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ. تو دیکھو کس طرح انجام ہوا ان فساد کرنے والوں کا. بنیادی طور پر یہ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ سورہ النمل کا ترجمہ ہی پڑھ لیں کسی وقت، کیونکہ شروع میں ہم نے قرآن کے بارے میں تعارف حاصل کیا. اس کے بعد آیت نمبر، بلکہ آپ نے کھولنی ہے تو کھول لیں. یہاں پر نا پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جب ہدایت پیش کی اور اس کو نشانیاں بھی دکھائیں تو فرعونیوں نے کیا کیا کہ ان کا انکار کیا. اور جہادو پتہ کیا آتا ہے؟ جہادو اس طرح کا کفر ہوتا ہے کہ دل تو مانے مگر زبان سے انکار کر دے. یعنی کوئی قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہاں فرعونیوں پہ اتنا ظلم ہوا. بھئی ان کو حق ہدایت پیش کی گئی، انہوں نے اس کو، ان کے دلوں نے ان کو پہچان لیا، مان گئے، لیکن زبانوں نے انکار کر دیا. تو یہ پرلے درجے کا کفر ہے. تو فرمایا کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفسوں نے ان باتوں کا یقین کر لیا تھا. یعنی ان کے دلوں میں یہ بات اتر چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، اس کے باوجود بھی انکار کر دیا. جیسے آج بھی کیا ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہمیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، بار بار پکڑ پکڑ کے سمجھاتے ہیں، ہم نہیں مانتے. دلوں میں ہمارے یقین ہوتا ہے کہ یہی سچی راہ ہے، اسی کو میں نے پکڑنا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، زبانیں نہیں ساتھ دیتی، بعض اوقات ہمارے اعمال نہیں ساتھ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کیسا انجام ہوا ان فساد کرنے والوں کا. پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں مثال دی ہے، اور پیچھے سے شروع ہو رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور اب کیونکہ ابھی اسباب کی بات ہو رہی تھی نا، اس لیے میں نے ان 2 چیزوں کو ریلیٹ کیا ہے. ایک طرف فرعونیوں کو بے شمار اسباب دیے گئے ہیں. وہ کیا کہتا تھا کہ میرے مصر میں میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے،
یہ دیکھو یہ کمزور سا شخص آج آ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، میں تمہارا رب ہوں، پانیوں کا مالک میں ہوں، ہر چیز کا تمہاری میں مالک ہوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اسباب اس کو ملے، بادشاہتیں ملیں، لیکن وہ پھر بہک گیا، اللہ سے نہیں، اللہ کی طرف اس نے رغبت نہیں کی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء یعنی نبی بھی بنایا اور ان کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں. سبحان اللہ. تو جب ان کا اور ان کے لشکروں کے بارے میں آتا ہے کہ جنوں کے لشکر بھی ان کے زیر سایہ تھے، انسانوں کے بھی تھے، پرندوں کے بھی تھے. وہ یاد ہے نا وہ جو پرندے کی وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ پرندہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، ہدہد کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. پھر اسی طرح چیونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے. تو جب ایک جگہ سے ان کا لشکر گزرنے لگا تو وہاں پہ چونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو تمہیں پیس ڈالیں. تو سلیمان علیہ السلام اس پر نا ہنس پڑے کہ اللہ نے مجھے اتنی قدرت دی ہے کہ میں ان کی بات سمجھ سکتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر ان کا اللہ تعالیٰ سے جڑنا کیسا تھا کہ دعا کی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آمین یا رب العالمین. یا اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے انعام کی مجھ پر اور میرے والدین پر، ٹھیک ہے، اور یہ کہ میں اچھے عمل کروں اور تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے، اور یہ کہ تو داخل کرے مجھ کو اپنی رحمت کے ساتھ نیکوکار بندوں میں. یعنی وہ جو بندے ہم ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ ہمیں قیامت والے دن نظر آئیں گے، وہ جو اونچے اونچے ممبروں پر عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ہم ان کو اب امیجن نہیں کر سکتے کیسے گاؤنز میں ہوں گے اور ان کے کیا وہ، کیونکہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ حافظ قرآن کے والدین کو تاج بھی پہنایا جائے گا، ان کی تاج پوشی کی جائے گی. اور سبحان اللہ. تو وہ یہ ان بندوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کر لیں. آمین یا رب العالمین. تو ایک یہ رویہ ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں ایک طرف فرعون ہے، اس کے پاس بادشاہت تھی، اور ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہے اور داؤد علیہ السلام، ان کے پاس بھی بے شمار بادشاہتیں تھیں. معدنیات ان کے قبضے میں کر دی گئی تھیں. جانتے ہیں نا آپ، لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا. اور اسی طرح وہ پھر یہ آتا ہے کہ ان کا جو تخت تھا نا اس پر 6 لاکھ کے قریب کرسیاں رکھی جاتی تھیں. تو بزرگ انسان آ کے بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد جن آ کے بیٹھتے تھے، پھر سارے اس طرح لشکر، اور ہوائیں ان کے لیے مسخر تھی نا. تو اللہ کے حکم سے ہوا ان کو ایک گھڑی میں صبح سے شام تک کا سفر، یعنی ایک پوری مہینے کا سفر کرا دیتی تھی. سبحان اللہ. آپ آج کا کوئی بھی جو ہے نا کوئی کروز ہے یا اسی طرح کوئی تیز رفتار طیارہ ہے جو آپ اس کے آنر ہوں، آج آپ چاہیں اور جا کے ماں باپ سے مل لیں، ٹھیک ہے. تو ایسی ایسی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں، لیکن مغرور نہیں ہے، بلکہ فوراً دعا کی کہ اللہ توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں. کیونکہ نعمتوں کی قدر کرنا، ان کو دیکھنا، یعنی یہ وہی اسباب کی بات ہو رہی ہے. اب گھر جا کے دیکھیں اتنے اسباب اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں ان کی کیا قدر کر رہی ہوں، میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. چاہے وہ اولاد ہو گئی، چاہے وہ چیزیں ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یا جو، کیونکہ لوگ بھی تو ظاہر ہے وہ بھی تو ہمارے لیے سبب ہی ہیں. کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کو دین کی راہ میں آگے چلانے والا ہے، کوئی دنیا آپ کو دینے والا ہے. تو یہ تمام نعمتیں ہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق مل جانا کہ انسان ان پر شکر ادا کرے، یہ بھی ایک نعمت ہے. نہیں تو ہم میں سے کتنے ہی غافل ہیں کہ نعمتیں ہیں ان کی لیکن وہ شکر نہیں ادا کرتے. اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ یعنی وہ عمل سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر وہ کیسا شکر گزار ہے، کیونکہ وہ رب کو جانتا ہی نہیں، وہ رب کی عبادت کا ہی نہیں حق ادا کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.